محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ان علماء اہل سنت کی موجودگی میں جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، یہ وہ ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باقی لا یزال لیس الجمال بأثواب تزینونا ان الجمال جمال العلم والادب۔ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو اب میں چند شعر پیش کرتا ہوں، آپ ان اشعار کو سماعت کریں گے تو ایسا نہیں لگے گا کہ سنگھول گاؤں میں بیٹھے ہیں، آپ کو لگے گا گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ ضلع کٹیہار میں ہیں، آپ کو لگے گا مدینے کی بہار میں۔ وہ شعر پیش کرتا ہوں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وہیں پہ رک گئی ایک بار گردش دورہ، وہیں پہ رک گئی ایک بار گردش دورہ، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے۔ ماشاءاللہ یہ سامعین بھی چلے، رفتہ رفتہ لوگ آ رہے ہیں، تشریف رکھیں، آپ کا استقبال ہے۔ ماشاءاللہ یہ ناز شریف کی برکت ہے، آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آمد شروع ہو گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، مزہ ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ دیوان کا عشق محمد کو دیکھ کر کترا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہوں نجوم کے، گزرا ان ہاتھوں سے مسلمہ کبھی کبھی، برف کے کھیت میں ہم آگ لگا سکتے ہیں، آگ کی ڈھیر کو گلزار بنا سکتے ہیں، آج پھر رحمت عالم کا سہارا لے کر ہم زمانے کو اذیت سے بچا سکتے ہیں۔ بیٹھ جا، تشریف رکھے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے۔ بابو یہی رکھ دو، اسٹیج اونچا ہے، بہت نیچے تک جھکنا پڑے گا۔ ہاں آپ حضرات محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور محبت سے سن رہے ہیں، ایک بار چونکہ شب برات کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ، کل 14 شعبان ہے، کل کی رات شب برات کی رات ہے، یعنی کل شب برات ہے، وہ رات برات کی رات ہے، تو مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سارے حاضرین کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور کلمہ شریف کا ذکر ہو مرحومین کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی۔ یہ کس کا؟ وہ شعر جو پیش کرنے والا ہوں سماعت کرے کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، اور طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ اچھا شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، کئی وجہ ہیں، ایک وجہ شاعر نے شعر میں پیش کی ہے اور وہ وجہ بہت خوبصورت ہے، سماعت کیجئے گا کہ
نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے۔ اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے نا بھائی، چونکہ اس کو دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنا، لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے بھی نہلایا جاتا ہے۔ دنیا سے جانے والا دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہا، دار فانی سے دار بقا کی طرف جا رہا، اور وہ قبر کی منزل میں ہی جائے گا، قبر کی منزل میں ہی جائے گا، لیکن اسے نہلایا کیوں جاتا ہے بھائی؟ جب وہ قبر کی منزل میں ہی جا رہا ہے۔ بچہ کو نہلایا گیا پیدا ہونے کے بعد، تو اسے تو دنیا میں رہنا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن قبر کی منزل میں ہی جانا ہے۔ لیکن نہلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میری محبت کہتی ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا، آگے دیدار مصطفیٰ ہے، اس لیے نہلایا گیا۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ ماں بہنوں کی طرف سے ایک شعر ماں بہنوں کے لیے کہ جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی کی پیاری ماں، جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے۔ اور یہ شعر دیکھنا جو مقطع کی شکل میں ہے، مجھے بہت پسند ہے، محفوظ کر لینا کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اب آئیے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے مجھ سے پہلے تقریر ہوئی، میرے بعد بھی تقریر ہوگی، اور میں بھی تقریر کے لیے حاضر ہوں۔ آپ جلسے میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، آپ تقریریں سماعت کرتے رہتے ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، آپ سماعت کرتے ہیں، علاقے میں جلسے ہوتے ہیں، آپ تقریر سنتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، آپ نعتیں سنتے ہیں اور تقریریں سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا، ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ سن رہے ہیں، میں سن رہے ہیں نا۔ آپ کہاں چلے بھائی صاحب؟ تشریف رکھیں، جلسہ آپ کا ہے، کامیاب کرنا آپ کا کام ہے، محبت سے بیٹھیے، بولیے سبحان اللہ۔ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو تقریر آپ سماعت کرتے مسلسل، لیکن آپ کا دل نہیں بھرتا، طبیعت نہیں اکتاتی۔ آپ ہر روز ذکر اللہ سماعت کر رہے، ہر روز ذکر رسول اللہ سماعت کر رہے، لیکن آپ کی طبیعت نہیں بھرتی۔ کیوں؟ کیوں دل نہیں اکتاتا؟ کیوں؟ ماں بہنیں غور کریں، آخر دل اکتاتا کیوں نہیں؟ تو اس کی میں وجہ بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریر، یہ ذکر اللہ، نعت رسول اللہ، یہ روح کی غذا ہے۔ کیا ہے؟ روح کی غذا۔ جیسے جسم کی غذا ہے روٹی چاول، یوں ہی روح کی غذا ہے ذکر اللہ، روح کی غذا ہے ذکر رسول اللہ، جسم کی غذا روٹی چاول۔ بھئی جسم کے لیے روٹی ضروری ہے نا، چاول ضروری ہے نا، جھال مڑی ضروری ہے نا، آپ لوگوں بھی استعمال کرتے اس علاقے میں، لیکن اس روٹی سے چاول سے دل اکتاتا ہے کیا؟ کبھی آپ کی طبیعت بوجھل ہوئی؟ جیسے آپ یہاں بیٹھے، 70 سال ہوگی عمر آپ کی، 70 سال سے روٹی کھا رہے ہیں آپ، کبھی آپ نے کہا ہٹاؤ روٹی نہیں کھاؤں گا روٹی؟ آپ بیٹھے تقریباً آپ کی عمر 75 ہوگی، آپ 75 سال سے بھات کھا رہے ہیں، دال کھا رہے ہیں، کبھی آپ نے کہا ہٹاؤ چاول نہیں کھاؤں گا چاول؟
کیوں؟ اس لیے کہ یہ روٹی یہ چاول جسم کی غذا. ہاں کبھی کبھی روٹی اچھی نہیں لگتی، کبھی کبھی چاول اچھا نہیں لگتا. جب جسم بیمار ہو جائے، جب بخار ہو، جب فیبر ہو تو روٹی اچھی نہیں لگتی، چاول اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ جسم بیمار ہو گیا. یوں ہی اگر روح بیمار ہو جائے تو اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا، نعت مصطفیٰ اچھی نہیں لگتی. روح بیمار ہو جائے تو تلاوت اچھی نہیں لگتی. سنگھ ہال میں آنے والوں آؤ، پیغام لے جاؤ کہ اگر جسم بیمار ہو گیا تو جسم کو درست کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لینی ہوگی، اور اگر روح بیمار ہو جائے تو محفل مصطفیٰ میں آ کر ذکر مصطفیٰ سماعت کرنا ہوگا، ذکر اللہ سماعت کرنا ہوگا. ڈاکٹر کی دوا سے جسم کو فائدہ حاصل ہوگا اور ذکر اللہ سے روح کو شفا ملے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر آپ کی روح میں تازگی ہو، بالیدگی ہو تو محبت سے ایک ایک ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اور یہ جتنے بچے ہیں نا، یہ بچے، ان بچوں سے کہتا ہوں کہ بچوں تم بھی بولو سبحان اللہ. جتنے بچے ہیں زور سے بولیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حضرت اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے، حضرت علی اصغر کا صدقہ عطا فرمائے، حضرت اون محمد کا صدقہ عطا فرمائے. ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے. ان ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. یہ میری بہنیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ مصطفیٰ کی محفل ہے اور سب حاضر ہیں اور محبت نبی میں حاضر ہے، محبت نبی میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے. یہ محبت وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا، ایک حدیث شریف سماعت کریں. مشکات شریف میں بھی حدیث شریف ہے اور ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الاستئذان صفحہ نمبر 98. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ آقا کے صحابی، باوقار صحابی، ذی وقار صحابی، ذی شان صحابی، معتبر صحابی، جنتی صحابی، فرماتے ہیں کہ جان عالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، سراج السالکین، شمس العارفین، شفیع المذنبین نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کا جملہ ہے مصطفیٰ کا، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا الا ادلکم امرا اذا انتم فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، بچوں ذرا ماحول کو پرسکون رہنے دو، بچوں مل کر بولو سبحان اللہ. تو مصطفیٰ فرماتے تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ایمان والا نہ ہو جائے. ہاں بولے ایمان والے جتنے ہیں بولے سبحان اللہ. اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ایمان والا نہ ہو جائے، اور اس وقت تک کہ ایمان والا نہ ہو سکتا جب تک کہ محبت والا نہ ہو جائے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اس وقت تک کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت والا نہ ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا الا ادلکم امرا اذا انتم فعلتموه تحاببتم. میرے آقا نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ دے دوں کہ اگر تم اس کو استعمال کر لو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے، آپس میں بھائی چارگی پیدا ہو جائے، نفرت دور ہو جائے،
محبت آ جائے، اختلاف دور ہو جائے، اتحاد آ جائے۔ صحابی نے کہا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اے مکی آقا مدنی آقا نور علی نور، ہمارے حضور وہ عمل بتا دیا جائے کہ جس عمل سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرنے سے محبت ہو جائے گی۔ آپ مشاہدہ بھی کر سکتے، تجربہ بھی کر سکتے۔ آپ یاسین ہال میں ہیں، آپ کے پاس کون سی جگہ ہے جو مشہور ہے؟ جیسے سنیلی، سنولی بولتے یا سنیلی؟ سنیلی جائیے، سنیلی جائیے، اور آپ کسی دکاندار سے کہیے السلام علیکم، دکاندار آپ کو پہچانتا نہیں۔ پہلا دن تھا، آپ نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، اور آپ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر گزر رہے، پھر آپ نے کہا السلام علیکم، اب آج اس نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا وعلیکم السلام۔ تیسرے دن آپ گزرے، السلام علیکم، اب اس نے کہا وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ زور سے بول دے سبحان۔ چوتھے دن گزرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، بیٹھیے چائے پیجیے، چائے پیجیے۔ اب آپ کے لیے چائے آ گئی۔ اگر کوئی واقعی متقی عاشق رسول ہے تو کم سے کم چوتھے دن بٹھال کر خیریت بھی پوچھے گا اور چائے بھی پیش کرے گا، چائے پی لیجئے۔ تو وہ شخص جو اجنبی ہے، آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، محبت پیدا سلام کی وجہ سے ہوئی اور چائے بھی مل رہی ہے، چائے بھی مل رہی ہے۔ تو ذرا سب محبت سے ماں باپ کی محبت میں بولے سبحان اللہ۔ میری بیٹھی ہے، تھوڑا ایکو کے ساتھ، ایکو کے ساتھ، لاؤڈ اسپیکر بہت اچھا۔ تو یہ سلام ماشاءاللہ سلام کرنے سے اتنا ضرور ہوتا ہے، کچھ ہو نہ ہو چہرے پہ نور ہوتا۔ سلام یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ابھی تو نیا سلام چلنے لگا، ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا، بائے 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 بائے، ہے نا بھائی؟ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، گڈ ڈے، گڈ ڈے، ہے نا بھائی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن پہ جانے والے ٹرین میں بیٹھ چکے اور ٹرین جانے والی ہے، اب لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں، ٹاٹا ٹاٹا، وہ بھی ہاتھ ہلا رہا ہے بیچارہ، ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا۔ میں نے کہا بھائی یہ ٹاٹا ٹاٹا کیا مطلب؟ تو میں نے سوچا کہ شاید اس کا مطلب یہی ہے کہ جانے والا کہتا میں جاتا ہوں، میری واپسی کی امید مت رکھنا، تو چھوڑنے والا کہتا ہے جا ادھر ہی ڈوب جانا، تیری ضرورت بھی نہیں۔ او سنگھ ہال کے مسلمانوں، آئیے سلام کے حوالے سے اپنی اصلاح کیجئے کہ آقا نے فرمایا سلام کرو، السلام علیکم، او میرے عزیز تم جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے، وعلیکم السلام، او پیارے عزیز تم بھی جاؤ اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ تو سلام کرنے سے اتنا ضرور ہوتا ہے، کچھ ہو نہ ہو چہرے پہ نور ہوتا ہے، بہت سرور ہوتا ہے جی۔ تو سلام کو رواج دیجئے، اللہ تعالیٰ سلام کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ سب کے درمیان اتفاق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور سب سے عظیم محبت جو مصطفیٰ جان رحمت سے ہم مسلمانوں کی ہے، وہ محبت مولا تعالیٰ محفوظ رکھے، بلکہ ہمیں محبت رسول کے ساتھ ہی زندگی عطا فرمائے اور محبت رسول کے ساتھ ہی موت عطا فرمائے۔ دنیا میں حرافت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنگ دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ تو محبت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ
ہمیں موت عطا فرمائے اور عشق رسول کی حفاظت فرمائے۔ کون سی محبت، کیسی محبت، توجہ چاہوں گا، وہ مدینہ شریف کہ جس کے ذرے ذرے میں شفا۔ مدینہ شریف کا نام آیا ہے تو خوش ہو کر بولو سبحان اللہ۔ میں علماء کی توجہ کے ساتھ ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ ہر گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہر گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اچھا ایک شعر اور ہے قابل غور ہے، یہ جو پیچھے سامعین بیٹھے ہیں وہ اجازت دے تو شعر پیش کر دوں، اجازت ہو تو ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ نوازش سب کی خواہش ہے، شعر آ گیا۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کو سب جانتے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس عنوان پہ میری بہت ہی تفصیل طلب تقریر ہے، بہت لمبی، سب جانتے ہیں۔ شجر و حجر، شمس و قمر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، سب جانتے ہیں۔ ایک لمبی تقریر ہے، پھر کبھی میں انشاءاللہ اس موضوع پہ تقریر کروں گا۔ اے ماں بہنوں غور کرنا، سب جانتے ہیں مصطفیٰ کو۔ حضرت زید بن ارقم میرے نبی کے صحابی فرماتے کہ میں پیارے نبی کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر نکلا، آگے آگے آقا ہے وہ آقا بے مثال، پیچھے پیچھے غلام ہے وہ غلام بھی بے مثال، یہاں جو سامعین ہیں یہ سامعین بھی بے مثال۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور مصطفیٰ نے بھی دیکھا کہ ایک ہرنی کو ایک شکاری نے جال میں پھانس کر رسی سے کھوٹے میں باندھ کر رکھا تھا، اور شکاری دھوپ میں سو رہا تھا، شکاری دھوپ میں سو رہا تھا۔ میرے نبی جب ہرنی کے قریب سے گزرے تو ہرنی بولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور آگے ہرنی بولی اغثنی یا رسول اللہ۔ ہرنی بولی نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، مدد کو آئیے میری خدا را یا رسول اللہ۔ ہرنی بولی یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ اب مصطفیٰ ہرنی کے قریب پہنچے، ہرنی بولی یا رسول اللہ اس پہاڑ کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے، او پیارے آقا آپ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ ارے بھائی جانور بھی اولاد سے محبت کرتا، اگر ماں ہے تو وہ بھی اولاد سے محبت کرتی ہے، جانور ہرنی ہے ہرنی۔ اے بچوں غور کرو،
ہرنی بولی آقا میں آ جاؤں گی، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت چاہیے۔ مصطفیٰ نے آزاد کیا تو جاتے جاتے بولی اگر میں نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ یا رسول اللہ میں آؤں گی، ضرور آؤں گی، او آقا میں ضرور آؤں گی۔ مصطفیٰ نے ہرنی کو آزاد کیا۔ ادھر شکاری اٹھا بیٹھا بولا آپ نے ہرنی کو آزاد کیا، میں نے پکڑنے کے لیے بڑی محنت کی تھی، میری محنت پہ آپ نے پانی پھیر دیا، میری محنت ضائع ہو گئی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا او عربی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہرنی واپس آئے گی، ضرور آئے گی۔ عربی بولا منہ کھولا یہ ماننے کی بات نہیں ہے، ارے وہ کیسے آ جائے گی، اسے تو آزادی مل گئی، مجبور تھی اب بھاگی ہے، مسرور ہو گئی، اب کیسے آئے گی؟ جال میں پھنسنے کے لیے پھر سے تکلیف میں کیوں آ سکتی ہے؟ نہیں آئے گی، گویا وہ موت کے منہ میں پھر کیوں آئے گی؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا عربی کان کھول کر سن لے، ہرنی نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، نقشہ مصطفیٰ، جلوہ مصطفیٰ، بزم مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہرنی نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے، اللہ اللہ کہنے لگا عربی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی محمد عربی ہیں، تو سنیے اگر ہرنی آئے گی تو میں بھی دامن اسلام میں آؤں گا۔ تب تک کہ ہرنی آ گئی، سبحان اللہ، ذرا زور سے بول دینا سبحان اللہ۔ ہرنی دودھ پلا کر آ گئی تو اگر آپ کے اندر بھی محبت کی ضرب لگی ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو سبحان اللہ، زور سے بول دو یا رسول اللہ۔ ہرنی آ گئی اور ہرنی جیسے ہی پہنچی نا، مصطفیٰ نے فرمایا عربی پہلا کام یہ کرو کہ ہرنی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دو۔ مصطفیٰ رحمت ہے، کائنات کے لیے رحمت، ہر شے کے لیے نبی رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، صغیر کے لیے رحمت، کبیر کے لیے رحمت، گوروں کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، غیر مسلموں کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، کائنات کے لیے رحمت۔ مجھے کہنے دیجئے مصطفیٰ رحمت ہیں، اور ایسے رحمت، اس شان سے رحمت، حضرت آدم آئے رحمت لے کر آئے، حضرت شیس آئے رحمت لے کر آئے، حضرت زکریا آئے رحمت لے کر آئے، حضرت یحییٰ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت یعقوب آئے رحمت لے کر آئے، حضرت ایوب آئے رحمت لے کر آئے، حضرت یوسف آئے رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت سلیمان آئے رحمت لے کر آئے، حضرت یونس رحمت لے کر آئے، حضرت ہارون رحمت لے کر آئے، حضرت لوط رحمت لے کر آئے، حضرت صالح رحمت لے کر آئے۔ میرے نبی سر سے پیر تک سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے نبی سراپا رحمت بن کر آئے۔ اجازت دے تو ایک شعر سنا دوں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم۔ کیا کرتے ہو جب میں کہتا ہوں بڑھاؤ تو اور کم کرتے ہو کیا؟ تو میرے کو کہاں کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ جب میں نے اشارہ کیا ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیا بات ہے؟ تیز کر دو، آواز میری طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں
میری آواز بیٹھی ہوئی ذرا تیز رکھو، ایکو کے ساتھ مل کر بولو سبحان اللہ۔ ہاں ذرا وہ نزلہ زکام کا اثر ہے، لیکن کورونا نہیں ہے۔ کورونا ابھی سردی ہے تو کورونا لے، حالانکہ جب سے دنیا ہے تب سے سردی ہے۔ بولے کہ کھانسی ہو رہی ہے تو کورونا ہے، لے، حالانکہ جب سے دنیا میں انسان ہے تب سے کھانسی ہے۔ فیبر ہے دیکھ لینا، لے ابھی پیراسیٹامول یوز کرو، 98 99 100 فیبر ہو دور، لیکن وہاں پہنچو تو پوزیٹیو۔ عجیب معاملہ ہے۔ لدھیانہ پنجاب میں ایک شخص ڈرتا ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں، اور 2 گھنٹے کے بعد کہا گیا کورونا تھا، مر گیا۔ پنی میں چین لگا کر لاش بھیج دی اور کہا ڈسٹینس بنا کر 2-4 لوگ مل کر اسے دفن کر دو۔ چین کھولی گئی تو وہ شخص سانس لے رہا تھا، رہنے والا سیتا مڑھی بہار کا تھا۔ رابطہ ہوا، آکسیجن لگایا، اس کے اپنے جاننے والے ڈاکٹر نے 48,000 روپے میں ایمبولینس بک کر کے لدھیانہ پنجاب سے پٹنہ لایا گیا، علاج ہوا۔ آج وہ شخص ماشاءاللہ زندہ بھی ہے اور نمازی بھی ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ذرا مل کر بول دینا سبحان اللہ۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ذرا صبر و تحمل سے کام لیں، محبت سے، ذرا صبر و تحمل سے، ضبط سے کام لیں۔ ان کی بات تو کبھی ختم ہوتی ہی۔ 2 عورت ایک ساتھ 10 سال تک جیل میں رہی، 10 سال تک۔ دونوں نے کوئی جرم کیا تھا تو سزا ہوئی، 10 سال تک جیل میں دونوں رہی، اور ایک ہی دن دونوں کو آزادی ملی، رہائی ملی، تو دونوں کے گھر والے لینے آئے، تو ایک عورت ادھر چلی ایک ادھر چلی، تو دونوں جاتے جاتے ایک دوسرے کو بولی اچھی بات، اچھا ٹھیک ہے بہن گھر جاؤ، باقی بات فون پہ کریں گے۔ 10 سال تک ایک ساتھ رہی تھی، اس وقت کرے کہ باقی بچی کھچی بات فون پہ کریں گے۔ 10 سال میں بھی بات ان کی ختم نہیں، سمجھے آپ؟ تو ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ذرا خاموش رہیں، میری بات سماعت کریں۔ آپ جتنے سامعین بیٹھے ہیں مل کر بولنے سبحان اللہ۔ یہ سب عزت والی ہیں، قابل احترام ہیں، مولا سب کو خاتون جنت کا صدقہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن اس کورونا نے بہت کچھ سمجھایا اور لوگوں کو اسلام کی حقانیت بتایا۔ امریکہ جیسا ملک جہاں ٹرمپ نے پردے پہ پابندی لگا رکھی تھی، نقاب پہ پابندی لگا رکھی تھی، حجاب پہ پابندی لگا رکھی تھی، لیکن جب کورونا آیا تو ٹرمپ کو اعلان کرنا پڑا ماسک لگا کے نکلنا، ماسک نہ ہو تو عورتیں چہرے پہ دوپٹہ ڈال کر نکلے، چہرہ چھپا کر نکلے، چہرہ چھپا کر نکلے، چہرہ چھپا کر نکلے، پردے میں نکلا کرو، پردے میں نکلا کرو، پردے میں رہو گی تو کورونا سے بچو گی۔ یہ ٹرمپ نے امریکہ میں اعلان کیا اگر تم ایسا کرو گی تو کورونا سے بچ جاؤ گی۔ میں نے کہا کورونا نے آج تمہیں یہ بات سمجھائی ہے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے ایمان کا درجہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ آیا مائک جلے گلے۔ ہلو ہلو، ہیلو، کیوں بابو سب ٹھیک ہے؟ مل کر بول دیں سبحان اللہ۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو آج کورونا سے بچنے کا پورا سجھاؤ دیا جا رہا، فون لگائیے، 2 گز کی دوری، ماسک ہے ضروری، ہاتھ دھوتے رہیے، کلی کرتے رہیے، ناک پہ پانی ڈالتے رہیے، چہرہ دھوتے رہیے۔ جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھیلائی نہیں۔ آ گئی دوائی ہوگی کڑائی،
تو اس طرح سے وارننگ دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے. لیکن یہ بات آج کہی جا رہی، ہاتھ دھوتے رہنا، چہرہ دھوتے رہنا، صفائی کا خیال رکھنا. مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا نظافت و نصف الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے، نظافت ایمان کا حصہ ہے، نظافت ایمان میں داخل ہے. اور مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے جو شب معراج تحفہ من جانب اللہ ملا، نماز کی شکل میں مصطفیٰ لے کر آئے اور فرمایا ظہر میں وضو کرو، عصر میں وضو کرو، مغرب میں وضو کرو، عشاء میں وضو کرو، فجر میں وضو کرو. ارے ہاتھ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے تو 5 وقت نماز کے لیے 5 بار وضو کرو گے تو کورونا سے محفوظ رہو گے. سبحان اللہ، محبت سے بول دے سبحان اللہ. تو بات چل رہی تھی کہ ہرنی کو آزاد کر دیا گیا. ہرنی چلی، یہ کہتی بھی چلی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو عربی بھی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی نبوت سچی ہے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور دامن میں جگہ عطا فرمائیے. نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور اتنے، چلے تھے آقا کو قتل کرنے. نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے. ادھر میرے عزیز مولانا شکیل احمد وہ دیگر معزز علماء یہاں تشریف فرمائے. نام سے اگرچہ میں واقف نہیں لیکن کس کا حضرت علامہ عارف القادری صاحب تو ہیں ہی، یہی داعی ہیں. مجھے دعوت آپ نے دی اور سنیے کہ کس کا نام لوں، میں کس کو چھوڑ دوں. جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. تو بات چل رہی تھی مدینہ شریف میں مسجد نبوی سے متصل ایک مکان تھا حضرت عباس کا. کس کا؟ محبت سمجھا رہا ہوں، محبت رسول. حضرت عباس کا مکان. اور ادھر دیکھیے کہ مکان پہ ایک پرنالہ تھا. کیا تھا؟ پرنالہ. جب بارش ہوتی تھی تو پانی گرتا تھا اسی پرنالے سے. حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ پرنالہ سے پانی گرتا اور نمازی پہ چھینٹ آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. حضرت عمر نے پرنالہ اکھاڑ کر پھینک دیا. حضرت عباس مصطفیٰ کے چچا نے دیکھا کہ پرنالہ کسی نے اکھاڑ دیا. تو پوچھا کہ یہ پرنالہ کس نے اکھاڑا؟ لوگوں نے بتایا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب نے اکھاڑا ہے. کہ پانی گرتا ہے، چھینٹ نمازی کے اوپر آتی ہے. اسی پریشانی کے پیش نظر انہوں نے پرنالہ اکھاڑ کر پھینک دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمہ قاضی مدینہ کے پاس دائر کر دیا. چیف جسٹس حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جج تھے. وہ جج ان کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ میرے مکان کا پرنالہ امیر المومنین حضرت عمر نے مجھ سے بغیر پوچھے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے. مجھے انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو. پرنالہ اسی مقام پہ میں چاہتا ہوں. غور کریں، غور کریں. حضرت عمر کو عدالت میں طلب کیا گیا. حضرت عمر جب عدالت میں تشریف لائے تو مقدمات کی سماعت حضرت ابی ابن کعب کر رہے تھے تو باہر انہیں انتظار کرنا پڑا. انتظار کے بعد اجازت ملی، آئیے عمر اندر آئے. اور آنے کے بعد حضرت ابی ابن کعب سے بات کرنے لگے. تو ابی ابن کعب قاضی مدینہ نے کہا بہت اچھا مائک ہے سبحان اللہ. کبھی بھی شروع ہوتی ہے مائک اچھا، مل کر بول دے سبحان اللہ. لاؤڈ اسپیکر اچھا ہے، اللہ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ اے بچوں غور کرنا.
حضرت عمر ابن خطاب سے حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ آپ ابھی انتظار کیجئے، عباس علمدار نے جو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو مقدمہ پیش کیا ہے پہلے ان کی بات سنی جائے گی، مدعی کی بات سنی جائے گی۔ پوچھا گیا عباس بتائیے معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے مکان پہ ایک پرنالہ تھا، حضرت عمر نے وہ پرنالہ اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ پرنالہ میں نے اس لیے اکھاڑا ہے کہ پانی گرتا تھا بارش کے زمانے میں تو نمازی کے اوپر چھینٹ آتی تھی، چھینٹ پریشانی ہوتی تھی نمازی کو، اس لیے میں نے پرنالہ ہٹایا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ وہ پرنالہ مصطفیٰ جان رحمت نے لگوایا تھا، اور سنیے مصطفیٰ نے مجھے فرمایا تھا عباس میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جائیے اور کاندھے پہ چڑھ کر پرنالہ لگائیے۔ میں نے منع کیا لیکن حکم مصطفیٰ تھا، میں کاندھے پہ چڑھ کر میں نے وہ پرنالہ لگایا تھا، مصطفیٰ نے وہ پرنالہ لگوایا تھا، عمر نے وہ پرنالہ ہٹوا دیا ہے۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ، یہ بات سننے کے بعد خاموشی نہیں ہوئے بلکہ عمر کے ہوش اڑ گئے، عدالت میں زاروں قطار رونے لگے، سر جھکا دیا، ایک طرح سے بولتی بند ہو گئی۔ مصطفیٰ کا نام آیا، عمر کے اندر اشتعال پیدا ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، او عباس معاف کر دیجئے اور میرے ساتھ چلیے، اس پرنالہ کو میرے کاندھے پہ کھڑے ہو کر اسی مقام پہ لگائیے۔ اس سنگھول کے مسلمانوں، اہل مدینہ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے دیوار سے ہاتھ ٹکایا اور حضرت عباس کاندھے پہ کھڑے ہوئے اور پرنالہ اسی مقام پہ لگا دیا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کا جو قاضی ہوتا ہے وہ قاضی بھی بے مثال، نمازی بھی بے مثال، غازی بھی بے مثال، اسلام کا جو چیف جسٹس ہے بے مثال، اور اسلام کا مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے عمر ابن خطاب بھی بے مثال۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ او پیارے سامعین، حضرت عباس نے دیکھا، حضرت عباس نے دیکھا کہ فیصلہ بے مثال ہے، تو خوشی سے حضرت عباس نے اپنا مکان مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا، ان کا مکان بھی مسجد نبوی کے لیے وقف ہو گیا۔ تو یہ ہے صحابی رسول، اور یہ ہے امیر المومنین، اور یہ ہے محبت رسول۔ او پیارے سامعین، ذرا محبت رسول، نعرہ رسالت۔ حضرت محترم خطیب بہار و بنگال حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سلیم چشتی کی آمد ہو گئی، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے۔ جب اللہ اپنے ذکر کے لیے ایک وقت متعین خاص کر لے گا تو انشاءاللہ ان کی گفتگو شروع ہو جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے، ماشاءاللہ علماء کی آمد ہو گئی، ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ۔ علماء کی آمد پہ خوشی کا اظہار کریں، بولیں سبحان اللہ۔ ایک بات درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ ہے حضرت عباس کی سخاوت، وہ مکان حضرت عباس نے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ کاش ہمیں بھی وہ زمانہ ملا ہوتا، کاش ہمیں بھی وہ سعادت ملی ہوتی کہ ہم بھی مدینہ شریف میں ہوتے، عہد رسالت میں ہوتے، اور ہم بھی زیارت رخ مصطفیٰ کرتے۔ کاش ایسا ہوتا، کاش۔ یہ تو تمنا ہی رہ گئی۔ اسی تمنا کے تناظر میں 2-3 شعر پیش کروں، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو جتنی آواز ہو تیز کر دو، میں 2-3 شعر پیش کرنے لگا ہوں، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا،
کبھی تو تجھے ملا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا۔ یہ تمنا دیکھو بہت پسند ہے مجھے یہ اشعار، اجازت ہو تو ایک شعر اور پیش کر دوں۔ سارے لوگ مصطفیٰ کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے سبحان اللہ۔ سماعت کریں کہ لڑتا پھرتا میں تیرے دشمن سے، لڑتا پھرتا میں تیرے دشمن سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا۔ ایک شعر اور ہے، خود کو تیار کریں، کنٹرول میں رکھیں۔ شعر ایسا ہے کہ آپ طریقت طاری ہو جائے گی کہ تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، کہ تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا۔ ایک شعر اور یاد آیا ہے، اجازت ہے کہ چھوڑ کر جنت پلٹ آتا، چھوڑ کر جنت پلٹ آتا، تو میری قبر پہ کھڑا ہوتا، تو میری قبر پہ کھڑا ہوتا۔ تو بات ہے یہ محبت کی، مصطفیٰ سے ہر شے محبت کرتی ہے، اور ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ آئیے حدیث شریف سن لیجئے، مشکات شریف میں یہ حدیث شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک، او کما قال سید المرسلین۔ میرے نبی کے صحابی، بابکار صحابی، زیبکار صحابی، ذیشان صحابی، جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، ہمارے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، اور آنے کے بعد پوچھا، او آقا اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ کس کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے؟ حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ کون ہے؟ باپ ہے، ماں ہے، کون ہے؟ دادا ہے، دادی ہے۔ صحابی پوچھ رہے ہیں بتائیے کون ہے؟ دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، کون ہے؟ بھائی ہے کہ بہن ہے، اے چچا ہے کہ چچی ہے، اے بھابھی ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے کہ بیوی ہے، ساس ہے، سسر ہے، خالہ ہے، خالو ہے، استاذ ہے، امام ہے، پیر ہے، کون ہے؟ صحابی نے پوچھا کہ بتائیے کون ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا، ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے۔ ذرا ماں کی محبت میں بول دو سبحان اللہ۔
صحابی نے پوچھا آقا پھر کون؟ تو آقا نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ صحابی نے تیسری بار پوچھا آقا پھر کون؟ تو آقا نے تیسری بار فرمایا پھر تمہاری ماں۔ صحابی نے چوتھی بار پوچھا آقا پھر کون؟ تو آقا نے چوتھی بار فرمایا پھر تمہارے باپ۔ او سنگول میں آنے والے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والے سنی بھائیوں، مصطفیٰ نے ماں کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا، ماں کے مقام کی طرف اشارہ کیا اور 3 بار فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ خیال رکھو تو اپنی ماں کا خیال رکھو۔ بیوی کا بھی حق ہے، بیوی سے بھی محبت ہو، بیٹی سے بھی ہو، بیٹا سے بھی ہو، ہاں باپ سے بھی ہو، ماں سے بھی ہو، سب کے الگ الگ حقوق ہیں، سمجھے آپ؟ تو ماں عظمت والی ہوتی ہے۔ چونکہ 3 بار مصطفیٰ نے ماں کا ذکر کیا، چونکہ ان کی محبت بھی بے مثال ہوتی ہے۔ یہ چین اپنا پڑوسی ملک، وہاں صدیوں پہلے ایک بار زلزلہ آیا۔ کیا آیا؟ زلزلہ، شہر زمینبوس ہو گیا، ملبہ ہی ملبہ، ملبہ ہی ملبہ، ملبہ ہی ملبہ، ہزاروں لوگ مر گئے۔ ملبہ ہٹایا جانے لگا، کئی دنوں کے بعد کئی ٹن ملبوں کے اندر سے خاتون نکلی اور ایک اس کا چھوٹا بچہ نکلا۔ خاتون بھی بے ہوش تھی، بچہ بھی بے ہوش تھا۔ ایک دیوار ایسی تھی کہ چھت گری تو اوپر معلق رہ گئی، کونے میں ماں اور بیٹے دونوں کسی طرح ملبوں کے اندر محفوظ رہے، محفوظ رہے۔ یہ چین کا حادثہ ہے، صدیوں پہلے جب زلزلہ آیا تھا تو ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا تو ماں کو بھی ہوش آ گیا، بچے کو بھی ہوش آ گیا۔ جب ہوش آ گیا تو ڈاکٹروں نے دیکھا کہ عورت کی انگلی کٹی ہے، یہ بھی کٹی ہوئی انگلی، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی، یہ انگلیاں زخمی ہی زخمی۔ ڈاکٹروں نے پوچھا وہ خاتون یہ انگلیاں زخمی کیسے ہو گئی؟ تو کہنے لگی میرا بیٹا دودھ کے لیے روتا تھا، میں دودھ پلا دیتی تھی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، اب میرے سینے میں دودھ بھی نہ رہا۔ میرا بیٹا دودھ کے لیے روتا تھا، میں سوچنے لگی کہ بیٹے کے لیے دودھ کا انتظام کیسے کروں گی۔ جب وہ رونے لگا تو میں سوچنے لگی کہ اگرچہ میرے سینے میں دودھ نہیں لیکن میرے شریر میں، جسم میں خون موجود ہے، میں اپنے بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھوں گی۔ میرا بیٹا رونے لگا تو میں انگلی کو دانتوں سے کاٹنے لگی اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے منہ میں ڈال دی، وہ خون چوسنے لگا۔ دوسری بار رویا، دوسری انگلی کاٹی اور بیٹے کے منہ میں انگلی ڈال دی، وہ خون چوستا رہا، اس کے پیٹ میں خون پہنچا ہے، تھوڑی تسلی ملی۔ اس طرح سے میں بھی بے ہوش ہو گئی، میرا بیٹا بھی بے ہوش ہو گیا۔ آج آپ لوگوں نے ہم دونوں کو نئی زندگی دی ہے، دوبارہ زندگی دی ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ کہانی، محبت سے لبریز کہانی سنی، حقیقت پر مبنی قصہ سنا تو سب نے کہا ماں کی عظمت کو سلام، ماں کی محبت کو سلام، ماں کی ممتا کو سلام، ماں کی شفقت کو سلام۔ ماں اگر یہ جان لے کہ بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو اپنا خون پلا دیتی ہے، دودھ کی شکل میں خون جگر پلا دیتی ہے۔ لہذا یہ محبت کہیں اور نہیں، ماں کی بارگاہ میں ملتی ہے۔ ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، سب کو کہنا ہے کرتے رہیں گے، بولیے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، بولو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ سے محبت، ماں باپ سے محبت، ماں باپ سے محبت۔ فاضل بریلوی شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین اعلیٰ حضرت فرماتے میرے استاد ماں باپ بھائی بہن، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ تو ماں بے مثال، ماں کی ہر ادا بے مثال، باپ بے مثال اور باپ کی محنت بے مثال۔ سنو تبھی تو آقا فرماتے
ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ آخری بات سن لو، چونکہ ٹائم نہیں ہے، میرے بعد جس خطیب کی تقریر ہوگی وہ بھی آ چکے ہیں، مولانا سلیم چشتی، ان کی بھی تقریر ہوگی، لہذا یہ موضوع تو ابھی 1 گھنٹے تک ایسا رقت انگیز موضوع ہے کہ میں 1 گھنٹے تک قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت والدین پہ تقریر کروں گا، تو آپ انشاءاللہ اور بھی جھومیں گے، لبوں کو چومیں گے، اور والدین کی جو محبت ہے آپ کے اندر تو ہے لیکن اضافہ ہو جائے گا، لیکن ابھی ماشاءاللہ اضافہ ہو چکا ہے، اضافہ ہو چکا ہے تو آواز میں اضافہ ہو جائے، بولے سبحان اللہ۔ آخری بات پیش کر دوں کہ ماں باپ سے محبت ہم کرتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں تو ہماری اولاد ہم سے محبت کرے گی، یعنی کہ جو سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ہماری اولاد وہی سلوک ہمارے ساتھ کرے گی۔ توجہ، ایک شخص کی شادی ہوئی، شادی کے 6 سال کے بعد، بولو کتنے سال کے بعد؟ اس کی بیوی بولی کہ آپ کے ابا ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، کھانستے ہیں، اور کھانس کر ہماری نیند حرام کرتے ہیں، ایسا کریں کہ جو اپنا کھیت ہے نا آبادی سے باہر، وہاں ایک کمرہ بنائیے، ابا وہیں رہیں گے، کھانا پہنچا دیا جائے گا۔ کمرہ تیار ہو گیا، اس بوڑھے کو وہیں پہنچا دیا گیا، کھانا پہنچاتا رہا اس کا بیٹا۔ دھیرے دھیرے ٹھنڈی آ گئی، ٹھنڈی کا موسم آیا تو باپ نے کہا نور نظر لگتے جگر، مجھے کمبل چاہیے، کمبل۔ ٹھنڈی آ گئی، بولا آج ہی لے کر آتا ہوں، کمبل لے کر چلا نوجوان، تو اس کا 5 سال کا بیٹا بھی ساتھ چلا۔ راستے میں بچہ پوچھ رہا ابا یہ کمبل کہاں لے جا رہے ہیں؟ تیرے دادا کے پاس۔ کیا کریں گے؟ اوڑھیں گے۔ بچہ بولا کہ کمبل کو بیچ سے کاٹ کر آدھا مجھے دے دو۔ کیا کرے گا تو؟ ارے تجھے کمبل چاہیے، دکان سے نیا کمبل دلواتا ہوں۔ بولا نہیں، اسی کمبل کا آدھا حصہ چاہیے۔ باپ نے کہا کیا کرے گا تو؟ بچے نے کہا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو لا کر بھی اسی کمرے میں رکھوں گا، اور ٹھنڈ لگے گی تو اوڑھنے کے لیے کمبل کا یہی آدھا حصہ آپ کو دوں گا۔ جو سلوک آپ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک میں بھی اپنے باپ کے ساتھ کروں گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اتنی بات سنی ہے، نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی، آیا باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی، اور والد کو لے کر گھر آیا، صاف اعلان کر دیا مکان میرے باپ کا، دکان میرے باپ کی، زمین میرے باپ کی، دولت میرے باپ کی، ثروت میرے باپ کی، یہ زندگی میرے باپ کی، یہاں کوئی رہے نہ رہے میرا باپ تو ضرور رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک شعر میرا اپنا ہے، وہ سن لو۔ نہیں ہوگا کچھ ہو جائے گا، ایک شعر سنا دوں پہلے۔ اے بچوں شعر کو لکھ لو، موبائلوں میں محفوظ کرو مت کرو، دل میں محفوظ کر لو۔ کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی۔ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی۔ حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی۔ جلسہ کیا ہے سنگول والوں نے، حضرت مولانا عارف القادری نے، اور کون ہے؟ مولانا سلیمان صاحب قبلہ نے، اور مولانا دلکش صاحب نے، اور پوری بستی کے نوجوانوں نے مل کر یہ جلسہ کیا۔ لاؤڈ اسپیکر ہے، شامیانہ ہے، اسٹیج ہے، انتظام ہے، اہتمام ہے، انصرام ہے،
लाइट है, माइक है, खतीब है, नकीब है, अदीब है, जिस्मानी व रूहानी इलाज करने वाले तबीब हैं, हम सबके हबीब हैं। हम सबके हबीब है। वाह वाह, क्या तो ये जो हुआ ना, कितना यादगार काम हुआ ना, बहुत अच्छा काम हुआ। तो यहाँ कब्रिस्तान भी है माशाअल्लाह। शब बरत के मौके से आप लोग फातिहा खानी के लिए हाजिर होते हैं, तो इन लोगों का इरादा है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाए। बाउंड्री हो जाएगी तो कब्रिस्तान की हिफाजत हो जाएगी। और ये जो जलसा हुआ, लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत से लोग हिस्सा न ले सके तो कमेटी वालों ने ये फैसला किया कि किसी को महरूम न किया जाए। बाउंड्री होगी, उसके लिए आप चाहे तो हिस्सा ले सकते हैं। जिक्र नबी की महफिल सजी तो आप यकीनन इमदाद की सूरत में आप कुछ पेश कर सकते हैं। तो अगर कोई 1000 रुपये, महज 1000 रुपये इस वक्त इस कार्य खैर के लिए पेश करना चाहे, तो मैं चाहता हूं कि वो खुश नसीब मेरे करीब आए। नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमशेद। 1000 रुपये। वाह, कमालपुर के हैं और बाद में पेश करेंगे, अभी लिखवा रहे हैं, कल देंगे। जी 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 जी, नंबर दे देना। हाँ, अच्छा, बेहतर बेहतर। मैं जैसे से और आप अच्छा माशाल्लाह 1000 रुपये पेश किया। क्या नाम है? कमाल साहब, कमालपुर के रहने वाले जमशेद साहब। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इन्होंने इस कार्य खैर के लिए 1000 रुपये पेश किया। उलमा के करीब आए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं और सारे उलमा इनके हक में दुआ करते हैं। अगर कोई दूसरा खुश नसीब है जो 1000 रुपये माँ की मोहब्बत में पेश करना चाहे इस कार्य खैर के लिए, तो न समझो कि अपने लिए मांगता हूँ, तुम ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। है कोई जो 1000 रुपये पेश करे? है कोई जो 1000 रुपये पेश करे? मुझे उम्मीद है कोई न कोई अल्लाह का बंदा होगा जो इंशाअल्लाह ताला 1000 रुपये पेश करेगा। वो कौन खुश नसीब है जो इंशाअल्लाह करीब आएगा और करीब आने के बाद हमसे मुसाफा करेगा और 1000 रुपये इस कार्य खैर के लिए पेश करेगा। अगर कोई दूसरा शख्स है जमशेद के अलावा तो वो आ जाए, जल्दी करे, टाइम कम है और काम ज्यादा है। कोई है तो मैं इंतजार कर रहा हूं। चूंकि कब्रिस्तान की बाउंड्री अगर होती है, जिक्र खैर अगर होता है, तो बाउंड्री होगी तो जो जमीन में रहते हैं उनका फायदा है, और जिक्र खैर की महफिल होती है तो जमीन पर जो लोग रह रहे हैं, बैठे हैं, हम सबका फायदा है। कौन खुश नसीब है जमशेद के अलावा जो 1000 रुपये पेश करे? मैं चाहता हूं कि चूंकि मैं जानता हूं हालात साजगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन सिंघोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आ रहे हैं, क्या नाम है साहब? मोहम्मद शरीफ साहब, सिंघौल के हैं। अच्छा चलिए, मुसाफा करता हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शरीफ साहब को मौला ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सदका अता फरमाए। 1000 इन्होंने भी पेश कर दिया। और अगर कोई तीसरा शख्स हो जो 1000 पेश करना चाहता हो तो 1000 पेश कर सकता है। ये आप इधर आ रहे हैं या उधर जा रहे हैं? हैं? देखो, ऐसे वक्त में खड़ा होना खतरे से खाली नहीं, यहीं आना हो तभी खड़े होइए, समझे आप? तो जी घर जा रहे हैं लेकर आएंगे, ऐसा कुछ इरादा हो के घर जा रहे हैं लेकर आएंगे, अगर ये भी इरादा है तो अच्छा। तो 1000 रुपये कोई इस कार्य खैर के लिए और पेश करना चाहे तो पेश करे। 1000 अगर ज्यादा लगता हो तो 500 रुपये भी पेश कर सकते हैं।
اپنی پیاری ماں کی محبت میں، اپنے والد کی محبت میں، مرحومین مرحومات کی محبت میں کوئی 500 روپے بھی پیش کرنا چاہے تو 500 روپے کا میں اعلان کر رہا ہوں. ہے کوئی خوش نصیب جو 500 روپے پیش کرے اس امر خیر کے لیے؟ ماشاءاللہ نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ محمد مرغوب عالم صاحب. جناب محمد مرغوب، پکھریا کے رہنے والے محمد مرغوب نے 500 روپیہ پیش کیا. اس کار خیر کے لیے مولا تعالیٰ قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہے کوئی چوتھا شخص جو ماں کی محبت میں، پنجتن پاک کی محبت میں 500 روپے پیش کرے؟ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نام کیا ہے؟ جناب محمد شکیل صاحب نے 500 روپے پیش کیا. مولا قبول فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوقافی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. آپ کا نام بابو؟ سبحان اللہ. جناب طیب صاحب، نعرہ رسالت. طیب صاحب دیکھئے ماشاءاللہ 500 روپے انہوں نے پیش کیا. اگر کوئی اور ہو پنجتن پاک کی محبت میں پیش کرنے والا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس کو محبت ہے وہ لائے. محبت تو سب کو ہے. اس میں کون ہے جسے پنجتن پاک سے محبت نہیں؟ سب کو ہے جی. سارے سنی محبت کرتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ان کی محبت میں نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، اگر ان کی محبت میں آپ 500 پیش کرنا چاہیں تو آپ جلدی کیجئے. ٹائم بہت قیمتی ہے. میرے بعد بھی تقریر ہونی ہے. 5 منٹ میں حاضر ہوں. جو ہو سکے میں کروں گا. چونکہ کمیٹی کی طرف سے یہ کام مجھے سونپا گیا. میں دیکھتا ہوں حتی المقدور کوشش کرتا ہوں. حالات بہت سازگار نہیں ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد کاروبار کی جو پوزیشن ہے میں جانتا ہوں، جو تجارت کی پوزیشن ہے میں جانتا ہوں، لوگوں کی آمدنی اور خرچ کے تعلق سے جو حالات ہیں جانتا ہوں. لاک ڈاؤن کے دنوں میں گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا. اپنی فیملی کے لیے جو کہتے ہیں ضرورت کی چیزیں پوری کرنا، ایسی پوزیشن آ گئی تھی کہ وہ پوری کرنا اس وقت مشکل ہو رہا تھا. آج بھی مشکل ہے بہت سے لوگوں کے لیے. اللہ ان کی مدد فرمائے، غیب سے رزق عطا فرمائے. تو مشکل حالات تو ہیں لیکن 500 کا مطالبہ کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص ہو تو آ جائے اور 500 روپے بھی دینا چاہے تو ماں کی محبت میں 500 دیں. اور 500 اگر نہ موجود ہو تو آپ 100 روپے، 100 روپے ماں کی محبت میں. میں ماں کے وفادار لالوں سے اس شعبان کے مہینے میں 100 روپے کا مطالبہ کر رہا ہوں. 100 روپے کا مطالبہ کس کی محبت میں؟ ماں کی محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ الحمدللہ. حاجی حاجی تفیض صاحب قبلہ ماں کی محبت میں 150 روپے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالی حاجی صاحب کی عمر میں برکت. کیا نام ہے؟ جناب اویس رضا قادری 200 روپے پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ ساجد عالم. محمد ساجد عالم 100 روپے پیش کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. جلدی آئیے جلدی آئیے. ماں کی محبت کا واسطہ دیا میں نے، ماں کی محبت میں بلایا میں نے آپ کو. ہے تو لائیے. وہ لوگ تو بہت افسوس کرتے ہوں کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں پہنچتا. خیر افسوس نہیں کرنا ہے، ثواب آپ کو بھی ملے گا. ہے تو پیش کیجئے. نام کیا ہے؟ مفید عالم صاحب 100 روپے پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ جناب ناصر صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب ناصر صاحب ماشاءاللہ یہ کمیٹی سے ہیں، ذمہ دار ہیں. 1000 روپے پیش کریں. اللہ تعالیٰ ناصر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. 100 روپے پھر کسی اللہ کے بندے نے پیش کیا. آپ کا نام؟ محمد عادل صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 100 روپے پیش کیا. ماشاءاللہ.
पुखरिया के रहने वाले मोहम्मद तारिक ये पेश कर रहे हैं 100 रुपए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। 50 हो तो 50 भी पेश कर सकते, 50 भी पेश कर सकते, माँ की मोहब्बत में 20 भी पेश कर सकते, 20 रुपए। जी हाँ, आपको इख्तियार है, ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ 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 जी, 50 के अलावा 20 हो तो 20 पेश कर सकते हैं। जी हाँ, तो 20 अगर देना चाहे तो 20 ही पेश कर दें। कतरा कतरा दरिया में शवर। हाँ, ये गमछा लेकर के आपके पास पहुंच रहे हैं और आप 10 रुपए 20 रुपए जो हो सके, कब्रिस्तान की बाउंड्री होनी है और ये कार खैर, ये अच्छा काम है जो आपकी रकम से हो जाए माशाअल्लाह, तो वो भी चूँकि हमारे तशख़्ख़ुस में से है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नीयत की वजह से सवाब अता फरमाएगा। आपसे अगर हो सके तो जो हो सके, ये झोली आपके दरमियान जा रही है, पेश कर। नाम आपका मोहम्मद जाहिद साहब 200 रुपए पेश कर रहे हैं। मोहम्मद जाहिद साहब, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा माशाल्लाह, सबने मिलके ये 500 रुपये आए हैं माशाल्लाह। और कोई मर्द खुदा है तो जल्दी करे माशाल्लाह। माशाल्लाह है कोई तो 50 पेश कर सकता है। देखिए झोली लेकर आपके पास जा रहे हैं, आप जो हो सके पेश कर सकते हैं माशाल्लाह। चूँकि देखिए मौलाना आरिफुल कादरी साहब, हालात बहुत साजगार न होने के बावजूद भी जिन लोगों ने जो कुछ पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, रशिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।